خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے. سبیلنا 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 الجہاد 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 الجہاد. یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے, کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے, کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے. ہاتھوں کو نیچے, ہاتھ اوپر سارے. سبیلنا 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 طریقنا 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 سبیلنا 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 طریقنا طریقنا سبیلنا سبیلنا الجہاد 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 سبیلنا سبیلنا. میرے پیارے بھائیوں, میں جب پہلی دفعہ بنگلہ دیش آیا, میرا پہلا پروگرام بھی غازی پور میں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غازی پور جو آپ کا علاقہ ہے یہ انڈین چینل میں بہت وائرل ہوا. معلوم ہے یہ بات؟ میں نے جو پچھلی دفعہ بیان دیا تھا ناستک کے خلاف, تو وہ انڈین نیوز میں سارا چلا کہ غازی پور کے علاقے میں حضرت نے بیان دیا. میں نے کہا یہاں پر ہے سارے غازی, ٹھیک ہے نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پہلے پڑھی, پھر بعد میں ایک آیت مبارکہ پڑھی. پہلی آیت کے بارے میں ذکر اور حدیث کے بارے میں ذکر, بات چیت, آلوچنا ابھی ہوگا. اللہ رب العزت اپنے ان پیارے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. ان میں سے بعض ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا, اپنا وفا پورا کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان کی باتوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت نے اپنے سارے نبیوں کو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو, سارے نبیوں کو اپنے طور طریقے سے الگ الگ معجزات عطا کر دیے, مگر ان سارے نبیوں کے معجزات کو ملا کر اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لالگ جگر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ, سب بولو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو رب کائنات نے سارے معجزات عطا کر دیا. حضرت آدم کے اندر رب کائنات نے جو معجزات رکھے تھے اپنے محبوب پیغمبر کے اندر وہ سارے معجزات رکھ دیے. حضرت ابراہیم کے اندر
جو معجزات رکھے تھے، رب کائنات نے سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو معجزات رکھے تھے، سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیے۔ رب کائنات نے سارے نبیوں کو الگ الگ امت کی طرف بھیجا، مگر کسی بھی نبی کو صحابہ جیسے معیاری ساتھی نہیں ملے۔ آج اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی شریعت محفوظ نہیں رکھی، ان کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، ان کی صورت کو محفوظ نہیں رکھا۔ اپنے محبوب پیغمبر حضرت خلیل اللہ کی سیرت کو، ان کی شریعت کو، ان کی نبوت کو، ان کی صورت کو رب نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کو، ان کی نبوت کو، ان کی سارے معجزات کو رب کائنات نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت داؤد و سلیمان، حضرت یعقوب و ایوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کے رب کائنات نے شریعت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کے رب کائنات نے صورت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا۔ مگر جب نمبر آ گیا میرے آپ کے پیارے محبوب کا، جب رب کائنات نے ساری دنیا والوں کے سامنے اپنے لال محبوب کو جب ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، جب میرے نبی پیدا ہوئے فارس کی آنکھ بجھ گئی۔ میرے نبی کیسے تھے؟ جب وہ کھیلنا چاہتے، رب کائنات آسمان کے چاند ستاروں کو اپنے محبوب پیغمبر کے تابع دار کر دیتا، سارے چاند ستارے میرے نبی کے فالوور ہوتے۔ نبی آخر الزماں ان چاند ستاروں سے کھیلتے۔ میرے نبی اونٹ پر بیٹھے ہیں، سامنے آگے حضرت حلیمہ ہے، پیچھے ان کے ہسبینڈ ہیں، بیچ میں میرے محبوب ہیں۔ اونٹ نہیں چلتا، اونٹ رک جاتا ہے۔ میرے محبوب ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں۔ جب میرے حلیمہ سعدیہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آگے بٹھا دیا، وہ اونٹنی چلنے لگ گئی۔ وہ بکری کو دیکھو، وہ دودھ نہیں دیتی، اپنے محبوب پیغمبر کے صدقے اس کے تھن بھر جاتے ہیں۔ میرے نبی کو رب کائنات نے ساری چیزیں دنیا کے، ساری کائنات کے، ساری وجوہات کو، سارے نباتات کو، سارے جمادات کو، سارے انسانوں کو، سارے حیوانوں کو، سارے جنات کو نبی کے تابعدار کر دیا۔ میرے نبی کو رب کائنات نے مسجد اقصی میں سب سے آگے کر کر ساری امت کو پیغام دیا کہ ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے محبوب پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی آگے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے نبی کو براہ راست سیدھا جسمانی طور پر معراج پر بلا لیا۔ ساری دنیا جہاں کے، ساری کائنات رک گئی۔ ایک گھڑی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام، میرے نبی کے ڈرائیور، وہ کون جبرائیل جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ رب کائنات کا یہ جو ساتھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ وما ہوا بمجنون، رب کائنات نے ان کی مثالیں قرآن میں دی۔ سارے فرشتوں کا جو بڑا ہے، سپاہ سالار ہے، جو کیپٹن ہے، میرے نبی کا ڈرائیور ہے۔ میرے نبی کے مقام مرتبے کو رب کائنات نے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا عطا کر دیا۔ وہ کون نبی تھے جس کو رب کائنات نے جہاد جیسا منصب عطا کر دیا؟ ساری دنیا جانتی ہے
کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، حضرت ابراہیم کی قوم ان کو اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، حضرت عیسیٰ کی قوم اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مگر جب نمبر میرے محبوب پیغمبر کا آیا، میرے نبی کے ساتھ ان صحابہ کرام نے کیسی وفا کر دی۔ رب کے پیارے محبوب پیغمبر سارے ناستک کا مقابلہ کرتے، یہ صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ ہوتے، میرے نبی کی طرف پتھر آتا، صحابہ کرام سینوں کو سامنے کرتے، ان کی طرف تیر چلتا، صحابہ کرام سینوں کو سامنے کرتے، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ میرے نبی کے ان جانثاروں نے نبی کے خاطر اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اس دین اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر کر ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سمیلونا سمیلونا طریقنا طریقنا نائتمار حبیب اللہ ارمانی پاکستان، حبیب اللہ ارمانی پاکستان، نائتمار۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جو طاقت ہے، جو شکتی ہے، جو پاور ہے، ایسی طاقت اور شکتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہمارے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا سرزمین پاکستان 1947 کو جب مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان جب ایک یونٹ تھے، اس وقت بنیاد جب رکھی، ان ہندوستان کتوں کے منہ سے جب ہم نے پاکستان کو وکٹری دلائی، بنیاد ایک تھا، مقصد ایک تھا کہ شریعت نافذ ہوگی، قرآن مجید کے مطابق عمل ہوگا۔ اور یہ بات ابھی بھی لاہور مینار پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اردو زبان کے ساتھ ابھی بھی بنگلہ زبان ہے۔ لیکن 1971 کو مجھے اور آپ، ہم دونوں آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ یہ بات سارے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے طاغوت، ساری دنیا کے ناستک اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ملک پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک رہیں گے، ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات معلوم تھی ان کو۔ آج آپ نے دیکھا ایک لرزہ ہے ساری دنیا میں، سارے جہاں والوں کے سامنے اگر آپ غور کریں گے، سب سے زیادہ جو پجامہ گندا ہو رہا ہے ہندوستان والوں کا ہے بھائی، ٹھیک ہے نہیں؟ سب سے زیادہ یہ بات ان کو معلوم ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، ساری کائنات والوں کو اللہ رب العزت نے، جن لوگوں کو اللہ نے پاور عطا کری، جن لوگوں کو اللہ نے شکتی عطا کر دی، وہ کوئی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہو گیا؟ میرے بھائی تھوڑا توجہ، کنفیوز نہیں بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم جو جلسہ کرتے ہیں، ہمارا جو اسلامی شمولن جاری ہوتا ہے، ہم ساری دنیا والوں کو ایک پیغام جاننے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا سونے کا وقت نہیں ہے، مسلمانوں کا گم جانے کا وقت
نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کا جاگنے کا وقت ہے۔ اب سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا کو اپنی مٹھی پہ لے کر آنا ہے۔ یہی مسلمان انشاءاللہ ساری دنیا میں جا کر ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے اللہ عزک اللہ سنک میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ نے میں نے کام کیا کرنا ہے۔ ہم نے دین اسلام کے لگام کو سنبھالنا ہے۔ ہم نے دین اسلام کے خاطر اپنے جیون کو لٹانے والا بننا ہے۔ ہم نے ساری دنیا کو، ساری زمینوں کو اپنے قبضے میں لینی ہے۔ میرے پیارے مجاہدوں، یہ زمین ہے، یہ ساری زمین کے نباتات ہے، ساری زمین کے رب کائنات نے نعمتوں کو میرے اور آپ مسلمانوں کے لیے رکھ دیا۔ میرے پیارے مجاہدوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس دین اسلام کے لیے ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، یہاں تو سارے پاور میں آ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کو ذرا سمجھیے، بات کو ذرا سنیے۔ میں جو بات کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت سارے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے باطل، ساری دنیا کے ناستک اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں۔ اور آپ نے یہ بات دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ خوشخبری کا فیصلہ رب کائنات نے بعد میں عطا کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری اللہ نے کہا صبر والوں کے لیے ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر سے، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کو کم کرنے سے، وَالْأَنفُسِ تمہاری جان سے، وَالثَّمَرَاتِ سارے نباتات سے، تمہارے مال سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری صبر والوں کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوشخبری کس کے لیے؟ صبر والوں کے لیے۔ پھر اللہ نے پہلے دکھایا کہ صحابہ کرام کے دور میں میرے نبی کو جب عمرہ کرنے سے روکا گیا، صلح حدیبیہ کی گئی، سارے صحابہ کرام جذبات تھے، سارے صحابہ کرام نے سروں پر کفن باندھ لیے، لیکن میرے نبی نے سب کو روک کر رکھا۔ رب کائنات نے اعلان کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرے نبی نے صبر کرا، صحابہ کرام نے صبر کرا،
ان طاغوت کا مقابلہ کرا، ان ناستک کا مقابلہ کرا۔ رب کائنات نے مکہ کی وکٹری عطا کر دی۔ انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا ان مجاہدین نے صبر کرا، 20 سال تک ان لوگوں نے امریکی کتوں کا مقابلہ کرا۔ رب کائنات نے ان مجاہدین کو وکٹری عطا کر دی۔ سرزمین پاکستان میں ان مسلمانوں نے، سرزمین بنگلہ دیش میں ان مسلمانوں نے 16 سال تک اس خونی کا، اس ناستک کا مقابلہ کرا۔ شپلا چتر میں خون بہایا گیا۔ 2021 کو جیلوں پر بند کیا۔ کتنے مسلمانوں کو آئینہ گھر میں بند کیا۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث ان کے سامنے نہیں بکا۔ ساری مسجد کھلی رہی، سارے مدرسے کھلے رہے، مگر ان نوجوانوں نے جب میدان پر آ کر اس خونی کا مقابلہ کرا، رب کائنات نے 2024 کو سارے مسلمانوں کو وکٹری عطا کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کیا ہے اصل میں؟ اصل میں یہ ہے کہ میدان میں آنا ضروری ہے، میدان میں آنا ضروری ہے۔ آج کل کے میں صاف شابدان کرتا ہوں بھائی، میں الحمدللہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا الحمدللہ۔ میں کیا سارے مسلمان ایسے ہی، میں صاف گو انسان ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ہم ایسے علماء، ایسے واعظین کو بھی جانتے ہیں کہ جب اس خونی کی حکومت تھی اس کی جوتی چاٹا کرتے تھے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کی جوتی چاٹتے تھے، اور اب آ کر ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے، میں کہتا ہوں معافی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو غلط تسلیم تو کر دیں۔ اس خونی کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سارے مسلمان ایک ہاتھ بن کر، ایک بازو بن کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے 16 سال تک بنگلہ دیش کی سرزمین پر اتنا ظلم ڈھایا، ایسی خونی کو شپلا چتر کے میدان پہ لا کر پھانسی دینی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم نے آپ نے جس پیغام کو عام کرنا ہے، میں نے آپ نے اب جذبات کے ساتھ ساتھ اسی ایمانی غیرت کے ساتھ گھومنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ایک اور فتنہ جس کا نام ہے 7 گروپ، کیا نام ہے؟ اب ان کو بھی کہا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں لائے جاؤ۔ ہم نے پہلے ہی گندگی کو بھگا دیا، پہلے ہی گندگی کو بھگا دیا۔ میں آپ کے بنگلہ دیش کے دوسرے شہر میں نے کہا کہ اگر اتنا شوق ہے آنے کا تو آنے دو، اگر شوق ہے تو آنے دو۔ انشاءاللہ سارے مسلمان بھرپور طریقے سے جوتوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ اگر شوق ہے تو آ جائے، پھر دیکھ لے پاور کس کی ہے۔ یہ وہی مسلمان ہے جو ایک بات کو جانتے ہیں کہ ناستک کے سامنے
سارے مسلمان ڈٹ جائیں گے ان ناستک کے سامنے، سارے مسلمان ڈٹ جائیں گے، لیکن ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیچارہ ایک ہی مجاہد ہے جو نعرہ صحیح لگاتا ہے۔ ہاں تم لوگ سارے سوتو ہوئے پتنی کیا ہو۔ ہاں بھائی اب کوئی اور لگا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ ہو بھائی، پیٹرول ختم ہوا ہے اس کا۔ ہاں ماشاءاللہ، بس بھائی پاکستان کے خلاف نہیں بول رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمان کا اب رائٹ وے کا وقت آ گیا۔ میں اور آپ نے ایک پیغام کو عام کرنا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اب ایک بن جائیں۔ ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تم سب میرے سر کے تاج ہو، میرے جان کے ٹکڑے ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو تم سب۔ میں بنگلہ دیش والوں سے، تو میرا اپنا دوسرا ملک ہے، میں کہتا ہوں ہم لوگ تو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ رب کائنات نے ان کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، ان کو پاور عطا کر دی۔ جب ان کو پاور مل گئی پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کے ساتھ ان 11 بھائیوں کو ملوا دیا۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ 1971 میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس ٹائم بنگلہ دیش کے پاس پاور کچھ کم تھی، لیکن 2024 کو جب اللہ نے بنگلہ دیش کو بھی خوب پاور عطا کر دی، رب کائنات نے ایک دفعہ پھر سے مجھے اور آپ کو ملا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کا ایک ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے پیارے دل کے ٹکڑوں، ذرا سوچو، آج میری اور آپ کی لائف ہے۔ لائف از ناٹ ونس مور، لائف صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔ زندگی کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ ہے۔ آج اگر میں اور آپ مر گئے، آج کل میں اگر میں اور آپ مر گئے، میں اور آپ اگر آج کل میں مر گئے، ذرا سوچو ہماری قبر میں سارے لوگ، سارے مسلمان پیرنٹس فرینڈز سب آ کر مٹی ڈال کے چلے گئے، ہم کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت والے دن؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر ہم ایسے مر گئے، دین اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرا، ذرا سوچو میرے مجاہدوں، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میرے امتی، میں نے تیرے دین اسلام کے خاطر طائف کے میدانوں پر پتھر کھائے تھے، اس ٹائم میں اور آپ کیا آنسر دیں گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے۔ میرے آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام پر رب سے وعدہ کرو کہ جس طرح دین اسلام پر ان صحابہ کرام نے سیکورٹی دی تھی، بالکل اسی طرح جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینوں میں قرآن ہے، اس دین اسلام کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا مجاہدوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے مجاہدوں، شش خطا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ اللہ پاک اس آیت پر حکم فرما رہا ہے، اے محمد سب بولو صلی اللہ
علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں نبیر پورے اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت پر اسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ پہلا کام ان کا فرسٹ کام مسلمانوں کو مرتد کرنا، سیکنڈ کام یہودیوں کی ہیلپ کرنا، تھرڈ کام مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یعنی بنگلہ زبانیں بولتے باٹ فاری کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی کمپنی پران شیزان آرفل ٹیسٹ ٹریٹ کے نام سے ساری کمپنی ہے، تو ہم مسلمان خریدتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھا اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آرفل یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹیسٹی ٹریڈ یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سرزمین پاکستان میں 1973 میں شنشد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی شنشد کے مطابق کافر ہے، الحمدللہ۔ اور اس آئین کے مطابق پاس کرنے کے لیے 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ششکتا یہ ہے کہ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ملک کے بنگلہ دیش میں جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق ان ناستک کو، ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ 2 লাখ টাকা উস ভাই ने दिया, 2 লক্ষ 2 লাখ। اچھا 2 লাখ کے مجمع میں دیا ہے ٹکا، 2 لاکھ روپے عزیز الحق، مولانا عزیز الحق صاحب نے 2 لاکھ روپے دیے، ماشاءاللہ۔ بھائی تم سے پیسے تھوڑی لے کے دیے، تم کیوں کنجوسی کرتے؟ اللہ اکبر بولو۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو اسلام کے لیے قبول فرمائے اس وارڈ میں کمشنر کی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو ہر محاذ میں کامیابی عطا فرمائے۔ بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں مجاہدوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، دین اسلام کے لیے شہید ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم سارے ینگسٹر مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، سارے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شش میں غزل بھولی مجھے، ہاں سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں زندہ باد بولو گے؟ مجاہد کی طرح بولو گے؟ ٹھیک ہے، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہے؟
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجاہد کی طرح چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، بولو ختم نبوت۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا ایمان سننا، ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت۔ ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ شاباش، بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں نعرہ لگاؤں گا، جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، زندہ باد تم نے کہنا ہے مجاہد کی طرح۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، اسٹیج والے بھی اٹھاؤ، شاباش، سب اٹھاؤ، سب اٹھاؤ ہاتھوں کو، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، سب نے ہاتھ کو اٹھایا، ہاں سب ریڈی ہے انشاءاللہ، سب ریڈی ہے انشاءاللہ۔ زندہ باد ایسے کہنا ہے سارے غازی پور نہیں، بھارت تک آواز جانے چاہیے انشاءاللہ۔ ریڈی ہو انشاءاللہ، ریڈی ہو انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائی ہاں কথা না বলে ভাই পরিবেশ سب تیار ہے مجاہد؟ ہاں الجہاد والی چلے گی؟ ہاں کون سی چلے گی؟ کون سا؟ ٹھیک ہے بھائی، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون سی والی؟ الجہاد والی؟ ہاں سب تیار ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ سارے مجاہد، لیکن اگر مجاہد کی طرح جہاد نہیں بولا میں چلا جاؤں گا۔ پھر سب بولو گے مجاہد کی طرح؟ سب تیار ہیں؟ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلنا 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 الجہاد 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 الجہاد۔ یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے۔ یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے۔ نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے۔ ہاتھوں کو نیچے،
हाथ ऊपर सारे सबीलुना 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 तरीकुना 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 सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद से अल जिहाद अल जिहाद सबीलुना सबीलुना মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ধন্যবাদ আমাদের মেহমান পাকিস্তান থেকে আগত মাওলানা হাবিবুল্লাহ খান। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা ধৈর্য সহকারে বসবো, কেউ ধৈর্য হারা হব না। একের পর এক আমাদের দাওয়াতি মেহমান যিনারা রয়েছে সকলে ইনশাআল্লাহ আসবে।